لوگ جہاں کوئی مشکل زندگی میں آئی ساری ذمہ داری یہ کہہ کر اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ کیا بتائیں، اللہ امتحان لے رہا ہے۔ اے سبحان اللہ، آپ کوئی ایسی شے ہیں کہ اللہ آپ کا امتحان لے رہا؟ اپنی حیثیت بھی تو دیکھیے، ہم لوگ اپنی حیثیت بھی تو دیکھیے۔ اللہ ہر ایک کا امتحان لے لیتا ہے۔ آپ ہر ایک کا امتحان لیتے ہیں۔ سڑک پہ کھڑے ہیں آپ اور کوئی گزر رہا ہے اجنبی، آپ اس کے لیے اجنبی، وہ آپ کے لیے اجنبی، آپ کہیں بھائی ذرا ٹھہرو میری مدد کرو، وہ کہیں میں کیوں مدد کروں؟ تو آپ کہیے کہ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ معقول بات ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص گزر رہا ہو جس نے کبھی آپ سے محبت جتائی ہو، آپ سے محبت کا رشتہ قائم کیا ہو، اور آپ سے یہ وعدے وعید ہوئے ہوں کہ بھئی کبھی بھی کوئی موقع ہو تو مجھے یاد کر لیجئے گا، آزما لیجئے گا، وغیرہ وغیرہ، اس وقت اگر آپ اس کا امتحان لیں تو ایک بات بھی ہے۔ غور فرمائے ہاں، تو خدا دراصل امتحان اس کا لیتا ہے جو عشق الہی کا دعویٰ کرے، جو محبت الہی کے لیے آگے قدم بڑھائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے ذمہ داریاں طلب کرے۔ دوسری مثال دے دوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ کسی یونیورسٹی کی طرف سے کتنے لوگ گزرتے ہیں مین روڈ سے، وائس چانسلر صاحب ہر ایک کا انٹرویو لیتے ہیں کیا؟ جو بھی گزر رہا ہے بلا لو انٹرویو کے لیے۔ انٹرویو اس کا لیا جاتا ہے جو وہاں کسی نوکری یا ملازمت کے لیے درخواست ہے، جو کہے کہ میں لیکچرر بننا چاہتا ہوں آپ کی یونیورسٹی میں ریڈر بننا چاہتا ہوں، میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں، جو ملازمت کے لیے ذمہ داری عہدے منصب کے لیے اپنے نفس کو پیش کرے گا، اس کا انٹرویو ہوگا، ہر ایک کا تھوڑی انٹرویو ہوگا۔ اسی لیے جب اللہ ابراہیم کو امامت دینا چاہتا ہے تو امتحان لیتا ہے۔ جو بھی زندگی کی ناکامیاں ہیں بس ایک ہی جواب ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے۔ یہ کوئی جواب ہو؟ نہ مذہبی اعتبار سے یہ درست ہے، نہ عقلی اور علمی اور فلسفیانہ اور سائنٹیفک اعتبار سے یہ صحیح ہے۔ کون ہے جس کی زندگی میں مشکلیں نہیں آتی؟ طرح طرح کی مشکلیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، اور یہ انسان اگر اولو العزم نہیں ہے، اگر یہ انسان صحیح العقیدہ اور سلیم القلب اور مستقیم الفکر نہیں ہے تو یہ انسان جو ہے طرح طرح کے ہیلے حوالے تراشتا ہے۔ ایک صاحب تھے پروفیسر قیصر زیدی صاحب، بہت اچھے اردو زبان و ادب کے استاد تھے اور بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی خارا تراشی سے گریزاں ہو، اگر زندگی عذر تراشی میں بسر ہوتی ہے۔ تو یہ انسان جو ہے عذر تراشی میں، بہانے تراشنے میں زندگی گزار دیتا ہے۔ جتنے بھی قسم کے مشکلات، جتنی بھی مشکلیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، گوناگوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، وہ سب بس دو قسموں میں منقسم ہو سکتی ہیں۔ کچھ وہ مشکلیں ہیں جو واقعی قدرت کی طرف سے آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں انہیں امتحان نہیں کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ کچھ مشکلیں ہیں جنہیں انسان مشکل سمجھتا ہے اور واقعاً وہ مشکل ہوتی ہیں اور وہ مصیبت نظر آتی ہیں۔ مصیبت ہوتی نہیں، مشکل ہوتی ہیں مگر مصیبت نہیں ہوتی۔ ہر مشکل مصیبت نہیں ہوتی، بظاہر مشکلیں ہوتی ہیں مگر بظاہر مصیبتیں بھی نظر آتی ہیں۔ کچھ یہ ہوتی ہیں قدرت کی طرف سے، اور بہت باقی ساری مشکلیں انسان کی غلط فکر اور غلط پروگرامنگ، غلط پلاننگ، غلط منصوبہ بندی اور غلط اقدامات کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ فرض کیجئے میں نے پڑھا فقہ اور فلسفہ اور تقریر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں فزکس کے موضوع پر، اب ایک جملہ کہوں، جوانوں بچوں دل پہ لکھ لینا اسے: جہالت چھپائے چھپتی نہیں ہے مگر مٹائے سے مٹ جاتی ہے۔
جہالت کو مٹانے کی کوشش کرنا، چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ یاد رہے گا جملہ؟ ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، جہالت چھپائے چھپتی نہیں ہے، مگر مٹائے سے مٹ جاتی ہے۔ جہالت مٹانے کی کوشش کرو، علم حاصل کرو، جہالت مٹاؤ۔ جتنے مسائل ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں جو مشکلیں اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے انسان کی زندگی میں آتی ہیں، اور باقی وہ ہیں کہ جو انسان کی اپنی پیدا کی ہوئی مشکلیں ہوتی ہیں اور مصیبتیں ہوتی ہیں۔ دونوں قسم کی مشکلوں اور مصیبتوں سے نکلنے کی راہ اللہ ہی نکالتا ہے، ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن مثال یاد رکھیے گا تو مسئلہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ یہ جو اللہ کی طرف سے مشکلیں ہوتی ہیں نا، بظاہر مشکلیں ہوتی ہیں، بباطن سر بسر لطف اور ربوبیت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جو مشکلیں انسان کی زندگی میں اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ سب لطف ربانی ہے۔ اس لطف ربانی کے معنی سمجھیں گے کیسے آپ؟ اب یہاں ٹھہر کے سب لوگ ایک مثال سمجھ لیں، خاص طور سے جو صاحبان اولاد ہیں وہ اچھی طرح فوراً سمجھ جائیں گے۔ جو مشکلیں اللہ کی طرف سے انسان کی زندگی میں آتی ہیں ان کی مثال یہ ہے، چھوٹا سا بچہ 2.5 سال کا، 3 سال کا، 3.5 برس، 4 برس تک، یہ بچہ جب پہلی بار اسکول جاتا ہے اور آپ اس کی پیٹھ پر بستہ لاد دیتے ہیں اور اسکول بس پہ سوار کرنا چاہتے ہیں تو کیا کیا تڑپتا ہے، روتا ہے، گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ یہ اس کے لیے لٹرلی مصیبت ہے، مشکل ہے۔ بچوں کی نفسیات کے مطابق سوچئے، بچوں کی نفسیات، وہ سوچتا ہے انہیں ہو کیا گیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں ہم سے، کیوں مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ماں کی آغوش سے دور رہنا، گھر سے دور رہنا، یہ 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے اس بچے کا گھر سے، ماں سے، باپ سے، اپنے کھلونوں سے، اپنے مانوس ماحول سے دور رہنا اس کے لیے 4 صدیوں کے برابر ہے۔ غور فرمائیں آپ، یہ کیا پیٹھ پہ لاد دیا، یہ کہاں بھیج رہے ہیں؟ آخر ماں کو کیا ہو گیا، یہ ظلم کیوں کر رہی ہے؟ باپ کو کیا ہو گیا، یہ کیوں ستم توڑ رہا ہے؟ یہ کہاں بھیج رہے ہیں ہمیں اجنبی ماحول میں؟ بچہ گھبراتا ہے اور اسکول جانا، بستہ اٹھانا اس کے لیے مشکل ہے اور مصیبت، مگر در حقیقت یہ لطف ہے اور تربیت۔ اس میں اس کی زندگی کی سعادت پوشیدہ ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو مشکلیں آتی ہیں ان کی مثال یہی ہے۔ جیسے بچے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں بھیج رہے ہیں، اسی لیے انسان، عقل انسانی عقل کل کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ہمیں اللہ کی حکمتیں، اللہ کی تدبیریں سمجھ میں نہیں آتی، ہم اسے مشکل سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں، مگر وہ نہ مشکل ہے نہ مصیبت۔ اگر ہم نے اس کو سہ لیا اور گزر گئے اس مرحلے سے تو وہ ہمارے لیے سراسر لطف ہے اور تربیت، لطف ربوبیت، لطف